تنزل کا شکار ہو. ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، قرآن کو قرآن کریم مانتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، اللہ کے حکم کو حکم مانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کامیابی مانتے ہیں. لیکن ہم معاشرتی طور پر اور تہذیبی طور پر اس کے قائل ہے ہی نہیں. میرا ظاہری وجود آیا یہ اسلام کے مطابق ہے یا نہیں ہے، اسلامی معاشرے کے. میرا باطن، میرے اندر کی کیفیات یہ اسلام کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں. میرا حلیہ جو ہے یہ اسلام کے مطابق ہے یا نہیں ہے. جب یہ چیزیں اگر ہمارے اندر کمزوری ہے تو پھر یاد رکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم. جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا. جس قوم کی مشابہت اختیار کرتے ہیں اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا. وضع میں تم نصارا، تمدن میں تم ہنود. یہ مسلمان ہیں جن کو دیکھ کر شرمائے یہود. بندے رونگٹے کھڑے، اس میں لکھا تھا نام ہی کافی ہے، نام ہی کافی ہے، نام ہی کافی ہے. تو آج بھی یہی وہ کیفیت ہے، میں مسلمان ہوں، شناختی کارڈ میں نام ہی کافی ہے. اور یہ نام کافی دنیا کے اعتبار سے ہے، یہ اللہ کے ہاں اور اوپر عرش کے اندر یہ کافی ہے یا نہیں ہے، میں نے آپ نے سوچنا. شناختی کارڈ میں مسلمان اور حقیقی اعتبار سے اگر عالم ہے تو وہ مسلمان بھی ہے لیکن مسلمان نما عالم ہے. دنیا کے جس شعبے میں آپ دیکھیں، اگر وہ پروفیسر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے یا کوئی مزدور ہے، وہ مسلمان تو ہے لیکن مسلمان نما ایک مجسمے کا نام تو ہے لیکن حقیقی طور پہ مسلمان ہے. مالٹا کی جیل سے حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جب رہائی ملی، انہوں نے آ کر دو باتیں کی. آج مسلمان برباد کیوں ہیں اور تباہ کاری کے اندر یہ بہت دور تک جا چکے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے انہوں نے قرآن چھوڑ دیا. نمبر دو، یہ مسلمان کہلاتے ہیں، مسلمان ہیں نہیں. میرا اٹھنا بیٹھ میری تہذیب و تمدن کے اندر میں کیسا ہوں، میرے گھر کے حالات، میرا اٹھنا، میرا رہن سہن، میرا لباس کیا شریعت کے مطابق ہے. اگر میرا لباس شریعت کے مطابق نہیں ہے تو وہ مسلمان والی کیفیت، اسلام والی کیفیت سامنے نہیں کھولے گی. اور یاد رکھیں جب یہ چیزیں نہیں ہوں گی ہمارے اندر تو ہم دن بدن گناہوں کی طرف چلتے جائیں گے. اور جب گناہوں کی طرف چلتے جائیں گے تو ایک اسٹیج وہ آئے گا ہم فسق کا شکار ہو جائیں گے. فسق اور فاجر، فاسق و فاجر، فسق و فجور میں مبتلا ہو جائیں گے. اور فسق و فجور کی تین حالتیں ہوتی ہیں. پہلی حالت یہ ہے کہ یہ برائی لگتی ہے، انسان کو برائی لگتی ہے، اس کو تغالی کہا جاتا ہے. اور برائی
برائی لگنا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ برائی اس کو لگتی ہے، لیکن وہ برائی دل پہ نہیں لگتی۔ اور دوسری اسٹیج جو فسق کی آ جاتی ہے، یہ برائی اس کو لگتی ہے، لیکن برائی کو چھوڑ نہیں سکتا۔ اسے کہا جائے بھی اس کام میں تیرا نقصان ہے، یہ کہہ دیتا ہے کہ میں نقصان برداشت کر لوں گا۔ برائی جو نا، برائی نظر نہیں آتی۔ اور تیسری کیفیت جو انسان کے اندر اس وجہ سے پیدا ہوتی ہے، وہ ہے اس کو برائی بھلائی نظر آتی ہے۔ بیٹے کی شادی ہے، برائی پتہ ہے کہ فلاں رسم و رواج برائی ہے، لیکن یہ کہتے کیا کروں، حالات ہی ایسے ہیں کہ اگر میں وہ کام نہ کروں تو لوگ کیا کہیں گے۔ لوگ کہیں گے دیکھو اللہ پاک نے اتنی نعمت اور وسعت عطا فرمائی، ایک کنجوس اور بخیل ہے۔ یعنی اس کو برائی جو ہے بھلائی نظر آئے گی، اور بھلائی برائی نظر آئے گی۔ کوئی آ کہے گا بابا جی یہ کیا کر رہا ہے، یہ تیرا طریقہ شریعت کے مطابق نہیں، یہ کہے گا بابا جی جا وہ مسجد میں جا نماز پڑھ، تیرا کام نماز کے ساتھ میرا کیا تعلق ہے، تو نے اپنی قبر میں جانا ہے اور میں نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ یہ جملے ملتے ہیں، آپ سننے میں آئے ہوں گے۔ اگر اس کو کسی اچھائی کی طرف بلایا جائے تو یہ اس میں تاخیر کرتا ہے، یہ اس کو پھر نفرت ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں یہ بندے کہ میرے ساتھ کیا تعلق ہے، بھائی کیوں نہ ہو، وہ مسلمان ہے، اس کا حق بنتا ہے تجھے برائی سے نکال کر بھلائی کی طرف لانا۔ تو یہ معاشرتی ارتداد کا شکار ہو جائے، پھر آخر کار اس کے اندر سے اسلام کا وجود ختم ہو جائے گا، اس کے جسم سے۔ آخری سٹیج یہ ہوتا ہے کہ اس کے بدن سے، اس کے وجود سے اسلام کا حلیہ، اسلام کا لباس اتر جائے گا۔ پھر وہ طریقے اپنائے گا جو غیر اللہ کے ہیں، وہ طریقے اپنائے گا جن کی مخالفت اللہ کے رسول نے بیان فرمائی۔ لا تتخذوا عدوی وعدوکم، ہاں جی میرے بھی دشمن ہیں، تمہارے بھی دشمن ہیں، ان کی مشابہت اختیار کرو گے، انہی کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا۔ اور آج معاشرے میں یہی ہے، ہماری برائی ہمیں فیشن نظر آتی ہے، کیونکہ دین سمجھ آیا نہیں ہے، کبھی علماء کے قدموں میں بیٹھے نہیں۔ وہ پرانے زمانے میں قرآن ناظرے سے پڑھا تھا، کافی عمر کا عرصہ گزر چکا، پھر قرآن کو دیکھنے کی نوبت بھی نہیں آئی۔ ہمارے معاشرے میں یہ ہو رہا ہے، پھر معاشرہ تنزلی کا شکار ہو جاتا ہے، وہ معاشرہ اٹھتا نہیں ہے، اٹھان پیدا نہیں ہوتی، انقلاب پیدا نہیں ہوتا، ارتقاء اس کے اندر نہیں آتا، وہ دن بدن نیچے چلا جاتا ہے۔ وہ اپنی کامیابی اس طریقے پہ سمجھتا ہے جو دوسرا اس کو بتاتا ہے، جو دین اسلام نہیں ہوتا۔ جب یہ چیز اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، پھر جب یہ پھر باز نہیں آتا، پھر اس کے آگے ایک اور اسٹیج ہے، پھر یہ ذہنی ارتداد کا شکار ہوتا ہے۔ ذہنی ارتداد، جن اس کا دماغ پھر جاتا ہے، پھر یہ جب ذہنی ارتداد کا شکار ہوتا ہے تو ذہنی ارتداد کے شکار ہونے کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ وہ اعمال کو اسباب پر ترجیح نہیں دیتا، بلکہ اعمال پر اسباب کو ترجیح دیتا ہے، کیونکہ اللہ نے کامیابی اعمال میں رکھی ہے۔ دین اور دنیا کی کامیابی کس میں ہے؟ اعمال میں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر،
قسم ہے زمانے کی انسان خسارہ میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے۔ الحمدللہ ہم ایمان لائے ہیں، لیکن اب دوسری جو کیفیت ہے ہمیں سامنے کھلی ہے۔ یہ اعمال پر اسباب کو ترجیح دیتا ہے، اور یاد رکھیے گا اعمال خدائی وعدوں کے مخالف نہیں ہوتے، اور اسباب جو ہے یہ انسان کے مخالف بن جاتے ہیں۔ تھوڑی توجہ ہوگی تو یہ جو باتیں ہیں انشاءاللہ ضرور سمجھیں گے۔ میں عرض یہ کر رہا، جب انسان ذہنی ارتداد کا شکار ہوتا ہے معاشرے میں رہ کر، جس کی وجہ سے معاشرہ نیچے گرتا ہے، تو اس کی پہلی علامت یہ ہے کہ وہ اعمال پر اسباب کو ترجیح دیتا ہے۔ اب دکانداری کرنا یہ اسباب ہے، سبب ہے، کمائی کرنا یہ سبب ہے، ملازمت اختیار کرنا یہ سبب ہے، اور یہ دنیا بھی دار الاسباب ہے، یہ یاد رکھیے گا، یہاں سبب کے بغیر کوئی چیز نہیں۔ لیکن یاد رکھیے جب سبب میں، اسباب میں مسبب الاسباب کا حکم نہیں ہوگا، وہ سبب ٹھیک جہنم لے جائے گا۔ مثال کے طور پر آپ دکان میں تشریف فرما ہے، تجارت کرنا یہ انبیاء کا پیشہ ہے، بہت خوب فرمایا کہ تاجر الصدوق مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جو نیک اور سچے تاجر ہیں قیامت کے دن انبیاء شہداء کے ساتھ اٹھیں گے۔ تجارت بری نہیں ہے، لیکن یہ تجارت میں لگا ہوا اسباب اختیار کر رہا، روزی کمانے کا ذریعہ اس کا ہے۔ جیسے ہی اللہ اکبر مسجد کے اسپیکر سے آواز آئی تو یہ اعمال کی طرف بلایا گیا، اس نے کہا چلو نماز تو ہوتی رہتی ہے، دکانداری کر لیں۔ اس نے اعمال پر اسباب کو ترجیح دے دی۔ یہ دفتر میں بیٹھا ہوا اپنی ڈیوٹی کے کام سر انجام دے رہا، جیسے ہی اللہ کا حکم آیا اس نے فوراً عمل، اسے کس نے کہا بھائی نماز کے لیے آؤ، تو سیقول لک المخلفون من الاعراب شغلتنا اموالنا واہلنا فاستغفر لنا۔ منافقین کی ایک حالت قرآن نے بیان فرمائی، نقشہ کھینچا۔ سیقول المخلفون، جب آپ ان سے کہیں گے، من الاعراب دیہاتیوں سے جب آپ یہ کہیں گے کہ بھائی آؤ نماز کیجیے، کیا کرو بھائی؟ آؤ نماز کیجیے، آؤ بھائی جماعت آئی ہوئی ہے، اللہ کا نام ہو رہا ہے، اللہ کی دین کی محنت ہو رہی ہے، تو بات سن لو۔ یہ کیا کہے گا؟ شغلتنا، میں مصروف پڑا ہوں، وقت نہیں ہے، بس آج کل وقت بڑا مختصر ہے۔ جس سے پوچھو بھائی آنے بھائی آ جاؤ، ٹائم نہیں ملتا، ٹائم ملتے تو ٹائم کی اہمیت نہیں۔ شغلتنا اموالنا، ہم مصروف ہیں اپنے اموال میں، کیا کریں؟ اگر دکان بند ہو جائے گی تو وہی کھڑے ہیں، وہ کیسے سودا دے دیں گے؟ حالانکہ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بتایا؟ جو نماز 5 وقت کی پڑھے گا کتنے انعام ملیں گے؟ 5۔ نمبر 1، رزق کی تنگی ختم ہو جائے گی، آج اسی کی تنگی ہو رہی ہے۔ عمل نہیں ہے، اسباب جتنے مرضی ہوں، دنیا کے جتنے اسباب آپ اختیار کر لیں، اسباب کے ساتھ عمل نہیں ہوگا، اسباب آپ کو فائدہ نہیں دیں گے۔ یاد رکھیے فرعون کو حکومت ملی ہوئی تھی، دنیا کے سارے اسباب اس کے پاس تھے، یہاں تک کہ خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا، لیکن عمل نہیں تھا، عمل کے مطابق زندگی نہیں گزاری، وہ فرعون بھی غرق ہو گیا۔ فرعون بھی غرق۔ شغلتنا اموالنا، ہمیں ہمارے اموال نے مصروف کر دیا، واہلونا، ہمارے اہل و عیال نے بھی ہمیں، تم جو
تو آپ جائیں، ہم آ رہے ہیں، آپ جاؤ، ہم آپ کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ اور یہ بھی اللہ کی آزمائش ہوتی ہے، جیسے ہی نماز کا وقت ہو، اللہ کی طرف بلاوے کا وقت ہو، اس وقت ہاں جی دنیا بہت قریب آ جاتی ہے۔ دکاندار ہیں تو گاہک اور زیادہ ہو جاتے ہیں، ہاں اس کو تو یہ چاہیے، اسے فوراً یہاں تو اس کو اعلان لگانا چاہیے، بھائی ابھی نماز کا وقت ہے، نماز کے بعد جو لینا ہے، چاہے لاکھوں کا نقصان کیوں نہ ہو۔ آپ کو ظاہری نقصان نظر آ رہا ہے، لیکن حقیقی کامیابی ادھر ہوگی۔ یہ نقصان نہیں بلکہ فائدہ کا سودا ہے۔ شغلتنا وَأَهْلُونَا، ہمارے اہل و عیال نہیں مسئول۔ اچھا تم جاؤ فاستغفر اللہ، ہمارے لیے دعا کرنا بھائی۔ نماز کیوں نہیں پڑھی بابا؟ کہنے لگا دل میں کیا چکر ہو گیا، دل مطمئن نہیں ہے۔ نماز کیوں نہیں پڑھی؟ کپڑے خراب ہیں۔ تو مسلمان کی طرح نام تو مسلمان کا ہے، مسلمان تو پاکی اور صفائی کو پسند کرتا ہے، تیرا لباس پاک نہیں ہے تو تیرا مسلمان ہونے کا کیا فائدہ؟ یہ کپڑے خراب ہونے کی بات نہیں ہوتی، یہ اصل میں دل بن نہیں۔ رگڑے جب لاکھ کھاتا ہے آئینہ، تب آئینہ آئینہ بنتا ہے، کچھ نہ پوچھو دل یہ بڑی مشکل سے دل بنتا ہے، بڑی مشکل سے دل بنتا ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے۔ فاستغفر لنا، یہ ہماری جگہ دعا کرتے ہیں، مولوی صاحب دعا کرو بڑی پریشانی ہو گئی۔ اب مولوی صاحب بھی تو نماز پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے اس کو اللہ نے علم دیا، تم اس سے آ کے سیکھو۔ حالات پریشان ہیں، رزق بس آٹا آتا ہے، ایک دن دو دن آٹا نہیں ہوتا، ختم ہو جاتا ہے۔ کیوں بھائی؟ جب اللہ کے حکم کی نافرمانی جو ہو رہی ہے۔ تو میں گزارش یہ کر رہا کہ اسلامی معاشرہ جب تنزلی کا شکار ہوتا ہے تو اس میں دوسری وجہ کیا ہوتی ہے؟ ذہنی ارتداد۔ اس کو ہر بلائی جو ہے نا، ہر برائی کو بھلائی نظر آتی ہے۔ تو ذہنی ارتداد کا مطلب اس کی پہلی علامت کیا بیان فرمائی کہ یہ اعمال پر اسباب کو ترجیح دیتے ہیں۔ اور تاریخ بڑی پڑی ہے، جتنے اسباب ہوں گے، اسباب ہمیشہ مخالفت آ جاتے ہیں اکثر۔ دیکھیں آگ کے اندر اللہ پاک نے کیا صلاحیت رکھی ہے جلانے کی نا، آگ کو جلائیں، اوپر ہاتھ رکھیں، آپ 10 سیکنڈ یا 1 سیکنڈ کو بھی برداشت نہیں کر سکتے اس آگ کو۔ یہ دنیا کا تجربہ ہے۔ پانی میں کیفیت رکھی ہے ڈبونے کی، آپ کو تیراکی نہیں آتی، آپ کہیں جا کے چھلانگ لگا لیں تو مشکل ہوگا کہیں آپ کا بچنا، کیونکہ یہ ایک انسانی تجربہ ہے۔ لیکن یاد رکھیں جب انسانی تجربہ تو ہے، مانتے ہیں اسباب کے اوپر، لیکن اعمال پر اللہ کا جو وعدہ ہے وہ کبھی مخالف نہیں ہوتا۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا اور 40 دن اس آگ میں ٹھہرے، یہاں دل بنا ہوا تھا وہ اللہ کے ساتھ، تعلق مع اللہ تھا، اعمال زندہ تھے، اسباب پر اعمال کو فوقیت دی ہوئی تھی، نہ کہ اعمال پر اسباب کو فوقیت دی ہوئی تھی۔ اور پوچھا کہ ابراہیم علیہ السلام آپ کی زندگی کافی عرصہ آپ نے گزارا، آپ نے دعوت و تبلیغ کا بھی کام کیا، یہ بتائیں آپ کی زندگی کے سب سے اچھے دن کہاں گزرے، کون سے گزرے؟ بڑا زبردست دکھا میری زندگی کے وہ 40 دن بڑے زبردست جو ہیں جو آگ میں گزرے تھے۔ اللہ، کیونکہ اعمال ان کو ترجیح دی اسباب پر۔ اور دوسری طرف مثال دیکھیں، قارون تھا، خزانہ اتنا کہ سنبھال نہیں سکتا تھا، فرعون تھا، حکومت اتنی کہ اس کسی چیز کی فکر ہی نہیں تھی، اسباب موجود تھے، سارے اسباب موجود تھے، لیکن مسبب الاسباب، اسباب کے پیدا کرنے والے پر نظر نہیں تھی، اسباب کے پیدا کرنے والے پر نظر نہیں تھی۔ معلوم ہوا کہ دنیا میں اسباب جتنے مرضی ہوں، اسباب میں اگر اللہ پاک کے حکم کی تعمیل نہ ہو تو وہ اسباب آپ کو فائدہ نہیں دیں گے، وہ آپ کی بربادی کا ذریعہ بنے گا۔
میری اور آپ کی بربادی کی زندگی۔ یونس علیہ السلام کے اب واقعات وقت نہیں ہے کہ واقعات بیان کیے جائیں، یونس علیہ السلام کا واقعہ آپ سنتے رہے، کیسے پانی میں گر گئے اور اس مچھلی نے نگل لیا۔ ایک نہیں 3 اندھیروں میں اللہ پاک نے ان کو کیا دے دی؟ حیات، زندگی دے دی۔ کیوں؟ نظر ادھر سے، اس نے لا کہا تو لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ تعلق مع اللہ، جب بھی اللہ کی معیت آپ کو مل جائے گی، اور اللہ کی معیت تب ملتی ہے جب انسان اپنے اندر کو جھکا اگر اللہ کی طرف آ جاتا ہے۔ جب اللہ کی طرف آئیں گے تو آپ کو دنیا کی ساری نعمتیں آپ کے قدموں میں آ جائیں گی، دنیا کی ساری نعمتیں آپ کو۔ اس لیے معاشرہ تنزلی کا شکار کیوں ہو رہا؟ کہ 2 وجہ میں آپ کے سامنے یہ سبق اور مذاکرہ ہو رہا ہے، کوئی بیان نہیں ہے، یہ مذاکرے، یہ میں سبق ہم آپ ریپیٹ کر رہے ہیں، ہم بھول گئے ہیں۔ ہمیں تو ہمارے اعمال اتنے کمزور ہو چکے، اتنے کمزور ہو چکے کہ ہمارے یہ اعمال ہمیں بستر سے اٹھا کر مصلی تک نہیں لا سکتے، یہ اعمال ہمیں آگے کیسے لے جائیں گے؟ اللہ۔ اور جب اعمال زندہ نہیں ہوتے، اعمال جب مردہ ہو جاتے ہیں تو پھر اندر کا دل یہ بھی مردہ ہو جاتا ہے، زنگ لگ جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ جب یہ ان 2 باؤنڈریوں کو کراس کرتا ہے تو یہ کفر کا شکار ہو جاتا ہے، پھر یہ گلے شکوے کرتے ہیں، یا بیمار ہو جائے گا، اللہ نے مجھے ہی بیمار کرنا تھا، مصیبت آئے گی، یہ گلے اور شکوے کرے گا، اللہ نے میرے اوپر ہی مصیبت لانی تھی، اور یہ جملے انسان کو کفر تک پہنچا دیتے۔ ذرا سا بیمار ہو جائے، ذرا سا بیمار ہو جائے، تھوڑی سی سوئی چپ جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، اندر ہل جاتا ہے۔ اور جب اللہ نہ کرے ہمارے اعمال کی وجہ سے ہمیں اگر اللہ پاک سزا دیں گے تو بڑا مشکل ہے۔ ہم اس دنیا کی آگ کو نہیں برداشت کر سکتے، جہنم کی آگ کیسے برداشت کریں؟ وہاں ہمارا کیا حال ہے؟ ہر رات بستر پہ لیٹ کر اس کے بعد فوراً بیٹھ جایا کریں، سر جھکا کر اپنا محاسبہ کیا کریں، میں اپنا محاسبہ کروں، آپ اپنا محاسبہ کریں، میرے اس وجود سے آج کتنوں کو تکلیف ملی ہے، میرے اس وجود سے آج کتنی اللہ کی نافرمانی ہوئی ہے، میرے اس وجود سے کتنے اللہ کے رسول کے حکم توڑے گئے ہیں۔ اور جب دیکھیں آپ مطمئن ہیں تو یہ ایمانی کیفیت ہے۔ اگر دیکھیں کہ یا اللہ میں تو بڑا گناہ کروں، فوراً اللہ سے معافی مانگیں، یا اللہ میں کمزور ہوں، وما ظلمهم اللہ ولكن كانوا انفسهم يظلمون، اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتے، ولكن كانوا انفسهم يظلمون، بلکہ یہ ہمارے ہاتھوں کے اعمال ہیں، ہم خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ وما ربك بظلام للعبید، تمہارا رب بندوں پہ ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا، ذرہ برابر۔ کہ محاسبہ کریں، جب محاسبہ آپ کا ہو جائے پھر معاقبہ کریں۔ اب پتہ ہے بھائی میری یہ کیفیت میرے اندر چھوٹ نہیں سکتی، برائی میرے اندر پیدا ہو گئی ہے، اب اس کا علاج کیا ہے؟ دوا کون کیسے کتنی کھائے یہ آپ نہیں بتا سکتے، یہ وہی بتائے گا جس کے پاس اس کا فن ہوگا۔ پیٹ میں درد ہوگا اور دوائی گھر میں سر درد کی پڑی ہوئی ہوگی، آپ اٹھا کے کھائیں گے تو اور بڑا فرق ہو جائے گا۔ زخم کہیں اور ہے، دوا کہیں اور لگا رہا، دوا کون کیسے کتنی کب کھائے یہ صاحب فن ہی بتاتا ہے۔ اس لیے اللہ والے کے پاس آئیے،
کہیں اپنے وڈیروں سے مشورہ کر لیں. لیکن آج کل اللہ معاف کرے ہمارا ذہن تو یہ بن گیا، ہمارے جوان ہم سب یہ طبقہ یہ کیا کہتے ہیں، ہمارے وڈیرے نہیں سمجھتے. ہاں ہم تو ڈیجیٹل معاشرے نا، ہم سمجھ پرانے زمانہ کا ذہن لے کے بیٹھے ہوئے. بھائی ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھیں ان کے جو تجربات ہیں وہ آپ ان کے تجربات تک نہیں پہنچ سکتے. انسان جو ہے نا 27 سال کے بعد تجربہ سیکھتا ہے، اور ابھی 25 سال کا ہو تو یہ تجربے کو بڑے بڑے انبار لگا دیتے ہیں بندہ. اس لیے خلاصہ یہ ہوا کہ جب کسی معاشرے میں مصیبت آتی ہے، وہ معاشرہ جب گرنے لگ جاتا ہے تو اس میں 2 وجہ ہوتی ہیں. نمبر 1 پہلی وجہ کہ انسانی معاشرہ تہذیب و تمدن ارتداد کا شکار ہوتا ہے. ارتداد کا مطلب اس راستے، جس معاشرے کو جس راستے پہ چلنا چاہیے اس سے ہٹ جاتا ہے، اس سے ہٹ جاتے ہیں. اس کی تشریح شعر میں دیکھیں، وضع میں تم نصارا تمدن میں تم ہنود، یہ مسلمان ہیں جن کو دیکھ کر شرمائیں. نمبر 1. نمبر 2، معاشرہ جب بھی تنزلی کا شکار ہوتا ہے تو وہ ذہنی ارتداد ہوتا ہے، ذہن متنفر ہو جاتا ہے کہ کس کے پیچھے جاؤں، کوئی یہ کہتے کوئی متنفر ہو جاتا ہے. وقت پورے دعا کریں اللہ پاک سے جو گزارش کی ہیں اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ پھر کئی ملاقات ہوگی، پھر گفتگو. وآخر دعوانا الحمدللہ.